تو دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ بات تو اعظم خان صاحب نے نہیں کہی کہ جناب میں آپ کے سامنے یہ ہزاروں کے جلسے میں آیا ہوں اور اس وقت کے وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف کے بہاف پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک سائفر تھا. یہ تو عمران خان نے نہیں کہا. وہ تو عمران خان صاحب نے آپ کے سامنے جیب سے پرچہ ڈالا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے لہرایا, اور لاکھوں لوگ جو ٹیلی ویژن کی سکرین دیکھ رہے تھے ان کو یہ کہا کہ یہ وہ ریاست پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ہر شخص پہ ہے, وزیر اعظم پہ بھی ہے, اور یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو میں کسی کو نہیں دکھا سکتا, اور اگر میں یہ ڈاکیومنٹ کسی اور کو دکھاؤں تو مجھ پہ وہ قانون نافذ ہوتا ہے سیکرٹس ایکٹ کا, گورنمنٹ سیکرٹس ایکٹ کا. تو یہ تو اعظم خان صاحب نے نہیں کہا, یہ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے, اور یہ بات تو سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ لہرا کے اس کاغذ میں کیا کہا ہے. اس وجہ سے اگر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کا وہ قانون جس کے ذریعے پاکستان کے تمام سیکرٹس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے یا نہیں, تو جواب آپ کے سامنے ہے, کلپس آپ کے سامنے ہیں, اخباری تراشے آپ کے سامنے ہیں, پورا ملک آپ کے سامنے ہے جس میں وہ کاغذ جو پاکستان کے آئین کے مطابق, اور یہ میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کر رہا کہ کوئی غداری ہے, مگر وہ اس زمرے میں ضرور آتی. آپ جب اوتھ لیتے ہیں, حلف لیتے ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ کا, ممبر کابینہ کا جب حلف لیتے ہیں, وزیر اعظم کا حلف لیتے ہیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے اللہ رسول تمام کا نام لینے کے بعد آپ یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں وہ کاغذ جو پاکستان کا سیکرٹ ہے وہ کبھی کسی کو نہیں دوں گا, کسی پہ عیاں نہیں کروں گا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کاغذ جس کی حفاظت کی ذمہ داری آئین کے تحت خان صاحب کو دی گئی تھی, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ بھی ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کاغذ کہاں گیا, کیونکہ آپ ہی لوگوں نے ان سے پوچھا اور جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ تو گم ہو گیا. تو وہ جو قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں, یعنی پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ باہر لے کر جائیں اور اس کو لوگوں پہ عیاں کریں, تو اس کی سزا تو 17 سال سے زیادہ ہے. مگر اگر اس کو گم کریں, مس پلیس کریں, تو اس کی سزا 3 سال ہے. یہ آرٹیکل 2 اور شاید 5 ہے, میں قانونی ماہر تو نہیں ہوں, مگر اگر آپ پڑھ لیں اس قانون کے اندر تو آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے وہ 17 سال کی سزا والا ہے, اور آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ گمائیں تو 3 سال کی سزا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکیومنٹ جو سیف میں ہونا چاہیے, سائفر وہ ڈاکیومنٹ ہے جو سفیر بھیجتا ہے, جو صرف 2 یا 3 لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے, وہ بھی وہ لوگ جن کی ضرورت ہو, یعنی وزیر خارجہ, سیکرٹری جو خارجہ وزارت کے ہیں, وزیر اعظم, اور شاید ایک آدھ اور, اگر کوئی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو. تو یہ کاغذ لاکھوں کے سامنے لے کر آنا, اس کو وہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے سیف سے نکال کے باہر لے کر آنا, کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو, کیا یہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں یا نہیں؟ اور پھر اس کو استعمال کس لیے کیا؟ چھوٹی سی پولیٹیکل ایکسپیڈینس کے لیے. آج بھی غالباً میں صبح دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ امریکہ نے دوبارہ کہا ہے کہ یار ہمارا کام نہیں ہے کسی ملک کے اندر بیٹھ کے اس کی حکومتیں الٹانا یا ان کے جمہوری نظام کو پامال کرنا یا ان کے آئین کو پامال کرنا. ہمارا یہ کام نہیں, یہ ملک کے اندرونی سیاست ہے, اس کو آپس میں سیاستدان بیٹھ کر طے کریں, بار بار ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. مگر ان کو گھسیٹا گیا. کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ امریکہ نے مداخلت کی. کس چیز میں مداخلت کی؟ یعنی پاکستان کے جمہوری نظام میں مداخلت کی, اور کہا کہ ہماری حکومت کو الٹانے کی سازش کی. حکومت, ایک جمہوری حکومت کو الٹانے کی سازش کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کیا, پامال کیا.
آئین کو سبورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے تقریباً حملہ کیا پاکستان کے اوپر. یہ ہے اس بات کا مطلب جو خان صاحب برملا کھڑے ہو کر پوری پاکستان کے عوام کو بتا رہے تھے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے چند دن کے بعد آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ کانگریس وومن کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کے یا یہ ملک پاکستان کے آئین کو پامال کرتا ہے, پھر دوسری طرف اسی ملک کے ایک پارلیمان کے ممبر کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے, یہ میرے حق میں ایک خط لکھ دیں, آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا, ہماری بچت ہو جائے گی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات سچ ہے یا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا, پاکستان کی جمہوریت کو پامال کیا, یا یہ بات سچ ہے کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے, میرے حق میں ایک خط لکھ دے؟ ان میں سے کون سی بات سچ ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا, یا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک لابسٹ رکھا ڈیوڈ فینٹن کے نام سے, اور یہ وہ شخص ہے جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرامز کے خلاف تحریک چلا رہا ہے. پاکستان کے جتنے پڑھے لکھے بچے ادھر بیٹھے ہیں وہ لکھ لیں گے نام, ڈیوڈ فینٹن, اور اس کو گوگل کریں, اس پریس کانفرنس میں گوگل کریں اور دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کیا. اس نے کانسرٹ کروائے ہیں ایٹمی تنصیبات کے خلاف, اس نے لابی کیا ہے پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے خلاف, اور ساری زندگی لابی کیا ہے اس نے. اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, ڈیوڈ فینٹن. ابھی ڈالیں گوگل میں اور دیکھیں کہ اس نے ساری زندگی میں کیا کیا ہے, اور اس کی ساری زندگی کا کام کیا ہے, اور اس کو عمران خان صاحب نے ہائر کیا امریکہ میں لابسٹ. کس ملک میں؟ جس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ آئین پامال کرتا ہے, تو پھر لابسٹ کس چیز کی لابی کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جو پاکستان کے قوانین کو, پاکستان کی جمہوریت کو پامال کر رہے ہیں, تو کس چیز کا وہاں پہ آپ لابسٹ رکھ رہے ہیں؟ اور وہ کیا لابی کر رہا ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا ہے؟ وہ وہاں پہ کیا لابی کر رہا ہے؟ تو اب آپ یہ تمام نکات جوڑیں, آپ دیکھیں کہ اپنی سیاست کی نظر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. اور یہ تو آپ کو یاد ہے ابھی کتنی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے شروع کروایا ہے, کتنی مشکلات پڑی. آپ لوگوں نے بڑا تنقیدی جائزہ لیا, اور برحق تنقیدی جائزہ لیا, اور ہم نے بڑی کوشش کی, اور میں بڑا شکر گزار ہوں وزیر اعظم کا, وزیر خزانہ کا, جنہوں نے بہت محنت کر کے آخری وقت میں اس پروگرام کو ریسٹور کروایا. لیکن آپ کو یہ وزیر خزانہ, جو صوبوں کے وزیر خزانہ کو دونوں کو فون کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ایک وزیر کو انہوں نے کہا, اور یار یہ اس کو ایسے ویسے کر دو, یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو تباہ کرو. اور جب یہی بات انہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہی تو اللہ ان کا بھلا کرے, انہوں نے کہا کہ سر یہ تو ملک برباد کر دے گا, یہ تو چیز ملک کے خلاف جاتی ہے, تو آپ ایسی باتیں تو نہ کریں کہ سیاست کی وجہ سے ملک برباد ہو جائے, ملک بینکرپٹ ہو جائے, ملک کے غریب آدمیوں کا کیا بنے گا. تو اس میں کے جواب میں انہوں نے کہا بھائی چھوڑ یار, کپتان کہتا ہے یہ بس یہ کرنا ہے کرو. کپتان کہتا ہے, کبھی کپتان کہتا ہے ہماری جمہوریت کو پامال کرتے ہیں, کبھی کپتان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو جمہوریت کو پامال کرتے ہیں کہ میں ایک خط لکھ دے, ایک خط لکھ دے, اللہ کا واسطہ ہے ایک خط لکھ دے, اللہ تیری عزت بلند کرے, تیرا وقار بلند کرے. کبھی کپتان کہتا ہے کہ یار تو اگر پاکستان کے تیرا بڑا انوے ہے, انوے امریکہ میں, تو تو ذرا یہ ایک ہمارے حق میں بھی کیمپین چلا. تو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف تو 30-35 سال سے کیمپین چلا رہا ہے, تیری زندگی کا مقصد ہے, ذرا ہمارے حق میں بھی وہی ریلیشن شپس استعمال کرتے ہوئے ایک کیمپین چلا دے. ارے بھائی یہ کیسا کپتان ہے, اور یہ کس کا کپتان ہے, یہ کس ملک کا کپتان ہے جو اپنی انا کے سامنے, جو اپنے سیاسی مفادات کے سامنے ملک کو بھی نہیں ٹھہرنے دیتا. اب جو باتیں یہ ہو رہی ہیں میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کیا, اور بے شمار اس کے علاوہ ہیں, بے شمار اس کے علاوہ ہیں.
کہاں پہ جھوٹ بولا, کہاں پہ سچ بولا, کون سے 35 پنکچر, وہ کون سے $250 ملین جو آپ نے ملک ریاض صاحب کو دیا اور اس کے بدلے میں 450 کنال زمین لی, یہ کپتان؟ یا آپ نے $2.5 ملین کے لیے $1 ارب کا فائدہ دیا عارف نقوی کو, یہ کپتان؟ یہ کون سا کپتان ہے؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے؟ اور یہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کس کس چیز کی قربانی دے گا؟ آئین کی, قانون کی, کی. میں کہتا ہوں کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش کے تحت, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کو داؤ پہ لگا کے, ریاست کو داؤ پہ لگا کے ایک سازش کی گئی تھی. لیکن سازش وازش کو چھوڑیں, پاکستان کا ایک سیکرٹس ڈاکیومنٹس یا پاکستان کے سیکرٹس کو بچانے کا ایک قانون ہے. اگر اس قانون کی کوئی عزت نہیں ہے, اگر اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو پھر اتنی بھاری سزا آئین میں اور قانون میں کیوں لکھی گئی ہے؟ اور اگر سزا بے شک ہو یا نہ ہو, مگر خان صاحب پہ کیونکہ نہ آئین لگتا ہے نہ قانون لگتا ہے تو یہ بھی نہیں لگتا, تو پھر باقی لوگ بھی اسی طرح پاکستان کی عزت, پاکستان کی حفاظت, پاکستان کا آئین, پاکستان کے سیکرٹس کو پامال کریں, اور جہاں پہ ضرورت پیش آئے وہاں پہ پاکستان کو ایک ایک اینٹ کر کے بیچتے چلے جائیں. کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے, جو ہو رہا تھا, وہ ہو یہی رہا تھا کہ اپنے مفاد کے لیے سیاسی, بے شک لوگوں کو اربوں ڈالر کے فائدے دے دو یا 250 ملین کا فائدہ دے دو, اپنی ذات کے لیے بے شک ملک کو, آئین کو, قانون کو پامال کر دو. ایک ایک اینٹ کر کے پاکستان بیچتے چلے جاؤ, اور اگر پاکستان صرف ایک اینٹ بھی رہ جائے تو اس اینٹ پہ صرف میں کھڑا ہوں. بھائی یہ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. پاکستان ایک اینٹ رہ جائے اور اس پہ صرف آپ کھڑے ہوں. وزیر اعظم پاکستان ایسا نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان تو وہ ہونا چاہیے جو شہداء کی طرح بولے کہ ایک اینٹ پہ بھی پیر رکھو گے تو میں جان دے دوں گا. تو یہی میں آپ کے سامنے, کیونکہ بہت سے لوگ سوالات پوچھ رہے تھے, تو میں نے سوچا میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں, میں آپ کے سوالات کا جواب. میرے خیال میں جی جی اس کے علاوہ ڈیماشن کی بات کر, ڈیماشن دیا تھا وہ کس بیس پہ دیا تھا, اور دوبارہ جب آپ لوگ گورنمنٹ آئے تو آپ لوگوں نے دوبارہ اس پہ میٹنگ کی اور ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ ہے. جی تو یہ کیا ہے؟ جی میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں. اگر میں آپ کی بات مان لوں, اگر میں آپ کی بات مان لوں تو پھر تو اس سے بھی زیادہ بڑی سزا ہونی چاہیے جو ہوگی, کیونکہ پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایک ایسی چیز جس کو ڈکلیئر کرنے سے پورا ملک برباد ہو سکتا تھا اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا, اگرچہ ایسا نہیں تھا. لیکن اگر میں آپ کی بات مان لوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرم بہت بڑا تھا. جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ نے ملک کا سیکرٹس ایکٹ توڑا, آپ نے باہر کاغذ نکالا, آپ نے اس کو گما دیا, بلکہ جرم کی نوعیت تو بہت بڑی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ہم بھی ڈیمارش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی جب کوئی ہمیں پتا چلے کہ کسی سفارت خانے سے یا کسی ملک سے کوئی ایسی چیز آئی ہے جو حقیقت میں مبنی نہیں ہے, جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, جو صحیح نہیں ہے, تو ہر ایک دماغ کرتا ہے. جب آپ آفیشیلی بلاتے ہیں کسی کو اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو نوٹ لکھا ہے ہمیں اس پہ یہ اعتراض ہے,
ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی بات کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو ڈیمارش کرتے ہیں، اور ہر ایک کرتا ہے، اور ہماری وزارت میں بھی ہم کئی دفعہ مختلف سفراء کو بلاتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر ان کو دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کو آفیشیلی ڈیمارش کہتے ہیں یا نہیں، مگر ہوتا یہی ہے کہ آفیشیلی آپ کسی سفیر کو بلا کے اپنے تحفظات جو ہیں ان سے آگاہی ان کو دیتے ہیں، اس کو ڈیمارش کہتے ہیں، اور یہ ہر 2 4 5 ہفتے کے بعد ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں. تو ڈیمارش کرنے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. آپ سوچئے اس بات کو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر کتنا بڑا راز ملک کا جو ہے انہوں نے آشکار کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حقیقت نہیں ہے تو آپ سوچیں انہوں نے کون کون سا قانون توڑا. تو آپ تو چاہتے ہیں کہ بالکل ہی وہ، آپ تو ان کو لٹکوانا چاہتے ہیں. تو دیکھیے، تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہم روز ڈیمارش کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے باقاعدہ اعلامیے میں کہا کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی، کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ملک میں سازش ہو رہی یا آئین پامال کیا جا رہا ہے، جمہوریت پامال کی جا رہی. اگر کسی نے ہم پہ تنقید کی اور ہم نے سمجھا کہ ہمیں ڈیمارش کرنا چاہیے تو ہمارا حق ہے، اپنے حق میں ہم بھی ڈیمارش، ہمارے سفیر جو ہیں ان کو بھی ڈیمارش کیا جاتا ہے، وہ بھی بلائے جاتے ہیں اور ہم بھی لوگوں کو ڈیمارش کرتے ہیں. تو اس کا اس بات سے تو کوئی تعلق نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ملک کے سیکرٹ کو عیان نہیں کر سکتے، سیف میں رکھیں گے کمرے سے باہر. اس کو عوام میں لے کے گئے، اس کو ایکسپلائٹ کیا، اور پھر یہ کہا کہ چھوٹی سی چیز تھی، کہیں رکھ دی، کہیں کھو گئی، گم ہو گیا. ملک کا سیکرٹ کہ چھوٹی سی چیز تھی، کہیں رکھ دیا، کہیں گم ہو گیا، کھو گیا، معلوم نہیں کہاں، یاد نہیں آ رہا. ایسے چلتے ہیں ملک. خاص ان کے متعلق، اعظم خان صاحب کے متعلق میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کل انٹیریئر منسٹر نے غالباً کوئی پریس کانفرنس کی ہے جس پہ یہ بات کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر چیز قاعدے سلیقے سے ہونی چاہیے. اگر آپ نے کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو باقاعدہ آن پیپرز اسے اریسٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ باقاعدہ تحقیق جو آپ ہماری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کو باقاعدہ جوائن کرے، اور اس سے ہر قسم کے سوال جواب ہونے چاہیے. یہ 2 3 دن جو لوگ پیش نہیں کیے جاتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے ذاتی خیال میں. لیکن بات جو میں نے آپ سے کی ہے، یعنی جس قانون کی وائلیشن ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھ رہا ہوں. اور انہوں نے خود وہ پتہ نہیں وہ کون سا بیان ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، ہاں نہیں وہ پتہ نہیں کون سی 164 کا بیان انہوں نے ایک میجسٹریٹ کے سامنے دیا. اس کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی. لیکن میرا آپ کے ساتھ تو مقدمہ یہ ہے کہ مان لیں کہ یہ بیان نہیں ہے، تو بھی جو باتیں ہو رہی ہیں قانون پہ عملداری کی، اس کا اس بیان سے وہ اسٹرینتھن ہوتی ہیں، ثابت ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن قانون شکنی کر کے تو انہوں نے خود اعلان کیا کہ ہاں میں یہ نہ صرف قانون شکنی اور آئین شکنی کر رہا ہوں بلکہ اعتراف کرتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ یہ کر رہا ہوں. تو یہ تو ہو چکا ہے. سر 2-3 کمپلینٹس ہیں میرے سوال کی. ایک 164 سے متعلق جن سرکمسٹانسز میں لیا گیا، ایک فیکچوئل بات ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ جواب دیں. آپ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور اس بنیاد پہ کہ اس کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. اب وہ اسٹیٹمنٹ کن حالات میں لیا گیا اور کس ایف آئی آر کے تحت وہ اسٹیٹمنٹ لیا گیا. اس میں ایک بائنڈنگ ہوتی ہے کہ جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں اس کا وکیل بھی وہاں موجود ہوگا، وہ مجسٹریٹ اس کے سامنے اسٹیٹمنٹ دے گا. ایک اس کی بنیادی جو قانونی حیثیت ہے جس پہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ حیثیت بتا دیجیے. دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں امریکہ کو بھی ایک نیوٹرل اور اس کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس پوری کانسپریسی کے پیچھے نہیں تھا یا اس قسم کے اقدامات نہیں کرتا وہ. تو سر یہ جو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر میں تھرڈ ورلڈ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو سپر پاورز کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں. اور سر تیسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ سابق کچھ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک وزیر اعظم کی جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انبن ہوئی تو پھر ایک ڈاؤن لیگز سامنے آتی ہے، اس کا استعمال بھارت جو ہے وہ عالمی عدالت میں کرتا ہے. وہ کیا چیز تھی؟ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس آپ نہیں سمجھتے کہ عالمی میں ہوئی؟ دیکھیے آپ نے 3 سوالات پوچھے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو آپ کی آج پریس کانفرنس آپ کے سامنے کیا اس کے آخر میں اعظم خان صاحب کا ذکر کیا ہے. میں نے تو اس قانون اور اس آئینی شک جس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، سیکرٹس ایکٹ، اس کے اوپر پوری پریس کانفرنس کی ہے. میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ کو بھی معلوم ہیں، پاکستان کے 22-24 کروڑ لوگوں کو بھی معلوم ہیں، کیونکہ خان صاحب نے خود
پریس وہاں پہ جلسوں کے اندر یہ پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو ہے، سائفر از اے سیکرٹ ڈاکیومنٹ، یہ ایک کوڈڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، یا وہاں سے چلتا ہے تو کوڈز کی شکل میں چلتا ہے، یہاں پہ آ کے ڈی کوڈ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو صرف دکھایا جاتا ہے، دیا نہیں جاتا، اور پھر اس کو سیف میں منتقل کر دیا جاتا ہے. ایک ایسے ڈاکیومنٹ کو باہر جب آپ لے کر آتے ہیں تو آپ نے آئین اور قانون کو تو پامال کر دیا نا، تو پاکستان کی حفاظت کیا رہ گئی؟ اس کا اعظم خان صاحب کے بیان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو انہوں نے آپ کے سامنے رکھا، اس پہ تو باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس پہ ایک ایکسپلینیشن سامنے آئی جس میں جھوٹ بھی سامنے آ گیا، آئین شکنی بھی سامنے آ گئی، قانون شکنی بھی سامنے آ گئی. اس بات کو کروبریٹ کیا ہے اعظم خان صاحب نے، وہ بات جو آپ کو خود کو پتا ہے کیونکہ آپ نے وہ تمام جلسے کور کیے ہیں، عوام نے وہ تمام جلسے دیکھے ہیں. تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ پیش کروں گا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ تو پاکستان کے سیکرٹس ایکٹ جو ہے، جو پروٹیکشن ایکٹ ہے، اس کی وائلیشن کے اوپر ہوئی ہے، جس میں ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ ایک صاحب جو ان کے حواری تھے، ان کے ساتھ کام کرتے تھے، اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ بہت شاید عمران خان صاحب کے بعد سب سے پاورفل آدمی وہ ہیں، انہوں نے ایک اعترافی بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بیٹھ کے، خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یار اس کاغذ کو ہوگا سیکرٹ لیکن اس کاغذ کو تو ایکسپلائٹ کر کے ہم بڑے پوائنٹ سکور کر سکتے ہیں. تو میں تو اس پہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، جن حالات میں انہوں نے دی ہے، اگر وہ اپنے بیان پہ نہیں کھڑے تو وہ ہٹ جائیں گے اپنے بیان سے. اگر ہٹ بھی جائیں گے تو یہ جو آئین اور قانون شکنی ہوئی ہے کیا یہ ختم ہو جائے گی؟ آپ سوچئے اس بات پہ کہ مان لیجئے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ 164 کا ایک طریقہ کار ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ اس طریقہ کار کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے جا کے اپنے میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے، لیکن گھڑی بھر کو مان لیں کہ وہ بعد میں مکر جاتے ہیں. اگر مکر جاتے ہیں تو کیا یہ آئین شکنی اور قانون شکنی ختم ہو جائے گی؟ پھر انہوں نے خود کہا گم گیا، 3 سال سزا، خود نکال کے دکھایا میرے پاس ہے 17 سال سزا، اس کا کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا کام ہے اپنی فورن پالیسی کو آگے بڑھانا. امریکہ اگر پاکستان کے جمہوری عمل میں سازش کرے تو یہ اعلان جنگ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے سازش نہیں کی، اس خط میں جو اگر پڑھ لیں وہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے سازش نہیں کی، اس خط میں، اس سائفر میں کہیں جو آپ اگر پڑھ لیں وہ بیان جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا آیا تھا تو انہوں نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی زبان لکھی، ہم نے ان کو ڈیمارش کر دیا. میں جی دونوں آپ پڑھ لیں، بے شک کسی جگہ پہ سازش کا ذکر نہیں، نہ پہلے میں نہ دوسرے میں، آپ پڑھ لیجئے. لیکن اصل بات یہ ہے، جی میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ پڑھ لیجئے اس کو. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، کیا آپ مجھے یہ آج حق دے رہے ہیں کہ میں پاکستان کے سیکرٹس ایکٹ کے تحت جو میرے پاس ڈاکیومنٹس آتے ہیں یا کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ آتا ہے میں ان کو لہرا کے آپ کو دوں؟ آپ یہ تو نہیں پروموٹ کریں گے، یہ تو غیر قانونی ہوگا، اور آپ مجھ پہ بہت معترض ہوں گے اگر میں کچھ ایسا کروں. تو یہ دوسری بات. ایک اور آپ کی بات دیکھیے، بات یہ کہ پاکستان کی سیاست ہم اس کا برنٹ لیں، پاکستان کی سیاست، پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کریں، یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا جائے، پاکستان کے آئین کو پامال کیا جائے اپنے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کو بڑھانے کے لیے، صاحب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. جی سر. سہیل رانا صاحب، جنرل آسم باجوہ اور سٹنگ منسٹر، اس وقت بھی سٹنگ منسٹر تھی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے گھر سے انڈین جاسوس نکلے، تو کیا اس بیانیے کے بعد وہ بیانیہ آج ختم ہو گیا ہے؟ تو جو اب آپ بیانیہ بنا رہے ہیں تو یہ 2 سال کے بعد ختم ہوگا یا کل تک ختم ہو جائے گا؟ اور پیٹرولیم وزارت پہ میرا سوال یہ ہے کہ گیس پہ آپ نے جو بل 560 روپے ایک جگہ ٹیکس لگایا نمبر 1، اور ہر پیٹرول پمپ پہ 50% پیٹرول ملتا ہے. میں ایک پیٹرول کیونکہ میں DHA-1 میں رہتا ہوں، DHA-1 کی میں بات کرتا ہوں کہ 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائیں تو 50% پیٹرول نکلتا ہے، تو ان پہ آپ کا کیا ایکشن ہے؟
اب آپ نے میں بھول جاتا ہوں، آپ نے پہلے تعریف کی، اس کے بعد بڑے سخت سوال پوچھے آپ نے، لیکن تعریف کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ کا سوال کیا تھا دوبارہ؟ تعریف میں کھو گیا۔ ہاں ٹھیک۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے تو آپ کے سامنے یہ کہا نہیں کہ آپ میری بات مانیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں مت مانیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں جو خان صاحب نے کہا ہے وہ مانیں۔ اب میری بات کیوں مانتے ہیں، میری بات کیوں سنتے ہیں؟ بھائی میں تو پولیٹیکل حریف ہوں، اور آپ شک کا اظہار کر رہے ہیں، برحق کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یار آپ سیاسی حریف ہیں، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، پہلے بھی ایسی باتیں وزراء نے کی ہیں، تو مت مانے میری بات۔ آپ نے ان کی نہیں مانی، میری بھی مت مانیے۔ خان صاحب کا کیا کریں گے جو انہوں نے لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ وہ پاکستان کا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے جو میں باہر لے کر نکلا ہوں اور آپ کو دکھا بھی رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں، اس کا کیا کریں گے؟ میری بات چھوڑ دیجئے۔ خان صاحب نے آپ کے سامنے بھی کہا اور عوام کے سامنے بھی کہا کہ ذرا سی چیز تھی کھو گئی، اس کا کیا کریں گے؟ اس کی تو 3 سال سزا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میری ساری بات ڈس ریگارڈ کر دیں، صرف خان صاحب کی بات مان لیں، اور اب مجھے بتائیں کہ آئین اور قانون پامال ہوا ہے یا نہیں۔ سر سوال یہ ہے کہ کیا صرف پی آئی جو ہے وہ ذمہ دار ہے؟ گزشتہ 1 سال سے آپ کی حکومت ہے اور 1 سال کے بڑے واقعات ہوئے، اس میں خاص کر کے اپنے ممبئی کا واقعہ ہے۔ پہلے ممبئی کے واقعے میں سارے پریس کانفرنسز اور سارا کچھ کر رہے تھے، اب جو ہے وہ سب سے پہلے توشہ خانہ، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ سائفر بھی اب بیچ میں آ گیا ہے، تو 1 سال میں حکومت سے اتنا مضبوط کیس نہیں بن سکا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جو گرفتار کیا جا سکے؟ آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے؟ نہیں، یہ آپ نے پریس کانفرنس کا تو گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں، میں تو محبت میں چلا آتا ہوں آپ کے پاس۔ قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے۔ میں پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے بہانہ مل جائے، میں آپ کی محبت میں اور عوام کی محبت میں کھینچا چلا آتا ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں شاید عادت یہ پڑ گئی کہ جب کسی کو پکڑنا ہو تو اس کی گاڑی میں 18-20 کلو ہیروئن ڈالو اور شام کو پکڑ لو۔ تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی حکومت ہے جو ہیروئن ڈال کے کسی کو پکڑ ہی نہیں رہی؟ بھائی 1 سال ہو گیا، پکڑ لینا، اسی دن ہیروئن ڈالیں، اسی دن پکڑ لیں، بلکہ پہلے اعلان کریں کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں لے کر جاؤں گا اور اس کے بعد پکڑ لیں۔ یا ایسا کریں کہ یہ بتائیں کہ فلاں جمعرات کو فلاں شخص فلاں جگہ پہ پکڑا جائے گا، پھر اتفاقاً، آبویسلی آپ کو غیب کا علم تو ہوتا نہیں، تو اتفاقاً فلاں جمعرات کو فلاں دن فلاں شخص پکڑا جاتا ہے۔ طریقہ کار سے چل رہے ہیں، اس میں وقت لگ رہا ہے۔ پاکستان کی جو انویسٹیگیشنز کا طریقہ کار ہے اس کو بہت بہتر ہونا چاہیے، بہت زیادہ ایکسپیڈینٹ ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں اور پورا انتظار کر رہے ہیں انویسٹیگیشنز ختم ہونے کا، لوگوں کو شامل تفتیش کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی اگر تو مقدمہ یہ ہے کہ کسی کو نہیں پکڑنا چاہیے تو مت پکڑیے۔ ابھی تو لوگ نکلے ہیں، انہوں نے آگے لگائی ہیں، جب یہی کور کمانڈر کے گھر سے آپ کے میرے گھر کی طرف آئیں گے تو تب بھی یہی کہیے گا کہ بھائی وہ 10-20 ہزار ہے، ان کا پولیٹیکل حق ہے، ہاتھ میں ان کے کلشن کوف ہے، انہوں نے آپ کے گھر کو آگ لگا دی، آپ کے بچوں کو زندہ جلا دیا، کیونکہ اب لوگ زندہ جلے ہیں، عسکری ٹاور میں جلے ہیں، جل کے مرے ہیں۔ تو پھر اگر میرے گھر آپ کے گھر بھی آئیں گے تو کیا ہے؟ پولیٹیکل حق ہے بھائی۔ تو اگر تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی چھاتیوں پہ گولیاں کھائیں اور ایسی بہادری دکھائی کہ انڈین فورس مجبور ہو گئی کہ پاکستان کو لکھ کے دے کہ ایسا دشمن ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس بہادری سے لڑتا، ان کے مجسموں کو آپ ٹھوکریں ماریں، اگر یہ سب ٹھیک ہے تو پھر سب ٹھیک ہے۔ ورنہ ہم ایک طریقے سے چل رہے ہیں، لوگوں کو شامل تفتیش کیا ہوا ہے، ان کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، اس میں وقت لگ رہا ہے، اس وجہ سے کہ لاکھوں کی تعداد میں ویژولز جو ہیں ان کو کنفرم کیا جا رہا ہے، نادرا سے ان کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو ٹرائنگولیٹ کیا جا رہا ہے، بیانات کو، آپ کی جو پریزنس تھی آپ کے فون کے ذریعے کہ آپ وہاں موجود تھے یا نہیں تھے، جو لوگ دیگر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے، وہ وہاں پہ موجود تھے یا نہیں تھے، تصاویر تھیں یا نہیں تھیں، اس میں وقت لگ رہا ہے بھائی۔ ملک صاحب یہ بتائیے کہ ہم 50 دفعہ پوچھیں گے کہ اعظم خان صاحب کہاں تھے، تو آپ نہیں بتائیں؟ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے نا جی، مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کو پہلی دفعہ میں ہی بتا دیتا، مجھے کیونکہ معلوم نہیں ہے تو میں آپ کو اب اس بات کو اگر آپ کو معلوم نہ ہو اور آپ کہیں کہ مجھے معلوم نہیں تو میں پھر اس کو اعظم خان صاحب سب سے مضبوط پرائم منسٹر کے بعد سمجھے جاتے تھے کہ پرائم منسٹر کیا بلکہ وہ سب سے مضبوط سمجھے جاتے تھے سب کا میں، انہوں نے سارا کیا، سائیکل لگانے میں سارا کردار، مطلب ان سے ہوتا ہوا پرائم منسٹر تک پہنچا۔
آپ وہ صرف ایک بیان دے کے بالکل حاجی نمازی ہو کے بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح سرکاری بندہ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں استعمال نہ ہو، پھر اس کے بعد خان صاحب یہ جو اس میں اس کے ساتھ ایک لوگ تھے، کیا سمجھتے ہیں کہ اعظم خان کے خلاف پہلے کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ جی میرے خیال میں تو سب سے پہلے وہ شخص جن نے عوام کے سامنے آ کے کہا کہ میں اس ملک کے آئین کو قدموں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں، اس پہ مقدمہ ہونا چاہیے. جس کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ آپ جو غیر آئینی حرکت کر رہے ہیں، ملک کے سیکرٹس کو لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ اگر کر بھی رہے ہیں تو کوئی حیا ڈھک چھپ کے کر لیں. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑا تیرا آئین. وہ سائفر جب آپ نے نکالا تو آپ نے بولا کہ یہ قدموں کی ٹھوکر پہ پڑا ہے تیرا آئین اور تیرا قانون، اور تم سمجھتے ہو کہ جو تم جیسے عام لوگوں پہ قانون اور آئین نافذ ہوتا ہے مجھ پہ بھی ہوتا ہے. یہ ہے